اور کیا چیز ہے؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ. وی گیٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیسے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسکول کی آپ ایگزامپل لے لیں، آفس کی ایگزامپل لے لیں. آپ ایک تو نماز فرض نماز ہے، فرض نماز تو آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. فرض نماز کی تو معافی نہیں ہے، چاہے آپ کالج میں ہیں یا جاب میں ہیں یا بزنس میں ہیں یا ٹریولنگ میں ہیں، کوئی بھی ہے، فرض نماز تو پڑھنی ہے. تو جو لوگ فرض نہیں پڑھتے تھے پہلے، کم از کم اب ان کو ایک ریمائنڈر ہو گیا کہ اب تمہارے پاس ایک اپرچونٹی ہے. کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا ان کی نمازیں اس وجہ سے چھوٹ جاتی تھیں کہ آفس میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں نکلتا. حالانکہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آفس میں دنیا کی کوئی بھی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فرض نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آفس میں ٹائم نہیں ملتا تھا یا میں ٹریولنگ میں ہوتا تھا یا میرا مسئلہ تھا، اب تو گھر پہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دیا کہ تو اپنی نمازیں شروع کر دو. اور جو پڑھتے تھے ان کو، اور جو نمازیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں کو ان کی نماز میں کوالٹی نہیں تھی، خشوع نہیں تھا، خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی ٹریول بھی کرتا ہوں اور آفس کا بھی ظاہر ایک سچویشن ہے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے کہ آپ نماز جب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سچویشن میں اس خشوع سے نہیں پڑھ سکتے جب آپ آرام سے نماز پڑھتے ہیں. تو دونوں نمازوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ لائف میں ہمیشہ یہی رہے کہ ساری نمازوں میں یہ دھیان نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی نمازیں ہو جاتی ہیں. تو اب کیا ہے کہ جن لوگوں کو آفس میں رہنے کی وجہ سے یا ٹریولنگ کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی وہ نماز میں خشوع نہیں بھی اختیار کر سکتے تھے، وہ دھیان کر سکتے ہیں. گھر میں ہیں، اپنی نمازوں میں زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ ایمان والے فلاح پا جائیں گے یا کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو نماز صرف پڑھنی نہیں بلکہ خشوع کے ساتھ پڑھنی. تو اب ہمارے پاس اپرچونٹی ہے آرام سے، سکون سے، دھیان سے، تھوڑا ٹائم لے کے نماز پڑھی جائے. اور اس سے کیا ہوگا کہ جتنا نماز میں خشوع ہوگا اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا. اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا اتنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے نیک اعمال کرنا زیادہ ہوگا، بہتر، نیک اعمال کرنا آسان ہوگا. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق گزر سکتا ہے. پہلے صرف فرض پڑھتے تھے، اب سنت پڑھنا شروع کر دیں. کہ سنت پڑھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص بھی دن میں 12 رکعت سنت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. فجر کے بعد 2 سنت، فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت اور عشاء کے بعد 2 سنت. یہ ٹوٹل 12 سنت ہو جاتی ہیں. تو اگر فرض صرف پڑھتے تھے تو اب سنت پڑھنا شروع کر دیں. کہ سنت پڑھنے کے اوپر کیا ہے کہ جو شخص بھی 12 سنت پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کر دے گا. روزانہ 12 پڑھیں گے تو روزانہ کا ایک گھر تیار ہوتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ بائی دا ٹائم جنت پہنچیں گے تو پوری ایک بہت بڑی کالونی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو بجائے اس کے ایک گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو کالونی تو میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے شان سے جب عطا کرے گا تو اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کیا کہ سنت پڑھنا شروع کریں. اور جو سنت پڑھتے تھے نوافل پڑھیں. اللہ سے جو تعلق قائم ہوتا ہے نا، جو نماز میں خشوع آتا ہے وہ نوافل سے آتا ہے. دیکھیں فرض نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں جماعت سے، اس میں آپ کتنی دیر آپ کھڑے ہوں گے؟ 4 رکعت فرض اگر جماعت سے پڑھی تو امام صاحب بہت آرام سے بھی پڑھائیں گے تو کتنا 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کیونکہ جماعت سے نماز پڑھانا ظاہر ہے امام کے لیے ویسے بھی حکم کیا ہے؟ اس کو مختصر رکھنے کا حکم ہے. جماعت سے لمبی نماز نہیں پڑھائی جائے گی. اصل نماز کے جو آپ اپنی پڑھتے ہیں، نوافل پڑھیں گے، ان میں ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ کیا ہے کہ ہم ان نوافل میں اللہ کے ساتھ ہم سامنے کھڑے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا. اور اسی میں ہی سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو میں اپنے لیے بھی ایک ریمائنڈر کہتا ہوں اور ہم سب کے لیے، کہ ہمیں تہجد کے لیے کوشش کرنی ہے. تہجد میں کنسسٹنسی کی کوشش کرنی ہے کہ مستقل مزاجی آ جائے تہجد میں. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ بس ہوتا ہے آپس میں، بس دیٹس اٹ. ورنہ کوئی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو دن میں دھیان پھر بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ خشوع سے کب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ذہن میں آ جاتی ہے. کوئی شخص آ گیا، کوئی بات آ گئی، کہیں پہ فون بج گیا، یا کوئی کام کرتے کرتے بیچ میں نماز شروع کی تو اس کام کا دھیان آ گیا. لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی اور چیز آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی.
سو دیٹس این اپرچونٹی کہ اللہ کے ساتھ آپ مزید تعلق جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے تہجد کی نمازوں کو کسی طریقے سے ان کو ریگولر کرنا ہے, یہ بھی اپرچونٹی ہے.